جی ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو کہ اپنے سسرال کے ظلم کا شکار ہو چکی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ میرا شوہر مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے خلا کا کیس دائر کر رکھا ہے، لیکن میرا شوہر روزانہ کی بنیاد پر مختلف لوگوں کو لے کر ہمارے گھر میں دعویٰ بولتا ہے، کیونکہ میں شوہر سے الگ ہوتی ہوں، اور میرے شوہر کا کہنا یہ ہے کہ تم اپنا طلاق کا کیس واپس لو۔ وہ با اثر انسان ہے، پیسے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھانے کی بھی ملی بھگت ہے یا نہیں ہے، یہ خاتون کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ کا جو شوہر محمد اسلم ہے جی، اس کے اور آپ کے کیا معاملات ہیں؟ وہ کیوں آپ کو تشدد کرتا ہے؟ بس ان کے گھر کا ایسا ہی ماحول ہے۔ 10-11 سال ہو گئے شادی کو، پہلے دن سے وہ ساری فیملی مل کے مجھ پہ ایسے تشدد کرتی تھی، اور میں اپنی جان بچا کے 3 سال ہو گیا مجھے ادھر یوسف پارک میں رہ رہی ہوں، اور ادھر بھی آ کے وہ میرے ساتھ یہی تشدد کا شکار مجھے کر رہا ہے بار بار، اور میں بار بار 15 پہ کال کر رہی ہوں۔ میں نے اس سے پہلے 6 دفعہ 15 پہ کال کی ہے، اور میں نے A/A کی درخواست SP کے پاس بھی دی ہے، اور انہوں نے میرا کچھ نہیں بنایا۔ اور جب بھی تھانے سے کال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا میاں بیوی کا میٹر ہے۔ جو سیٹلر ٹاؤن تھانے کا بڑا منشی ہے محرر انصر، وہ کچھ نہیں بننے دیتا ہمارا، اور ہمارے گھر میں اس میں دیکھیں، اس میں محرر کا کیا عمل دخل ہے؟ محرر تو تھانے کا بڑا محرر ہوتا ہے، اس کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ وہ پہلے بھی ڈرنک کرتا ہے، میرے میاں کے ساتھ آ کے شراب پیتا ہے، وہ سارا سسٹم کنجریاں وغیرہ سارا سسٹم کرتے ہیں مل کے۔ اچھا جی، خاتون کا کہنا ہے کہ تھانہ سیٹلر ٹاؤن کا جو محرر ہے انصر، یہ ساری اس کی ملی بھگت ہے، وہ ان کے شوہر کے ساتھ ڈرنک کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور مل کر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ پچھلے مہینے کی 17 تاریخ کو میں نے طلاق کا کیس دائر کروایا ہے، اور 18 تاریخ کو اس نے مجھے بہت تشدد کیا ہے میرے اوپر پسٹل رکھ لیا تھا، جبکہ میری بہن اور بھائی آئے ہیں، انہوں نے چھین کے وہ رکھا، اور پھر میں نے 15 پہ کال کی ہے، اور 2 ملازم آیا، اوپر سے انصر آ گیا، اس نے وہ پسٹل اور 250 گرام افیم تھی وہ لے کے واپس کر دیا ہے، اور میرے 2 بچے چھین کے بھی اس کو واپس کر دیا، اور میرے ساتھ گالی گلوچ۔ نہیں، آپ کی یہ درخواست میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ دن پہلے آپ کو یہ اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ کچھ دن پہلے نہیں ہے، یہ 9 تاریخ کو مجھے ساتھ میں 6-7 بندے لے کے آیا ہے، اور مجھے اٹھا کے لے گیا ہے، اور سنسان جگہ پہ لے جا کے میرے پہ تشدد کیا ہے، میرا سر پھاڑا ہے، میرے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، جبکہ وہاں سے میں نے 15 پہ کال کی ہے، اور مڈ تھانہ جو ہے وہاں کی پولیس بھی مجھے لے کے گئی ہے، لیکن انہوں نے بھی میرا کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، خاتون کا یہ کہنا ہے کہ مجھے 9 تاریخ کو انہوں نے گھر سے اٹھایا، اور میرے بچوں کو مجھے ویران جگہ پر لے جا کر تشدد کیا۔ میں نے وہاں پر 15 پر کال کی، اور تھانہ مڈ رنج کی پولیس آئی، لیکن انہوں نے بھی کوئی کارروائی نہ کی۔ میں یہاں پر افسوس کے ساتھ یہی کہوں گا کہ عورت کے لیے ہمارا قانون بہت مضبوط ہے، لیکن اس عورت کے لیے ہمارے قانون کی کمزوری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں اعلیٰ اداروں سے یہی کہوں گا، RPO سرگردہ اور DPO سرگردہ، اس پر آپ نوٹس لیں، اور اس میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے خلاف۔ انہوں نے بہت زیادہ تنگ کر کے رکھا ہوا، اگر آپ نوٹس نہ لیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میرے 4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ خاتون اس 3 ماہ کا میرا خرچہ بند کیا، میں الگ مکان لے کے رہ رہی ہوں، اپنے بچے پڑھا رہی ہوں، اپنی محنت مزدوری کر کے ان کا خرچہ افورڈ کر رہی ہوں۔ DPO سرگردہ، آپ RPO سرگردہ صاحب، آپ سن رہے ہیں، خاتون کا کہنا ہے کہ میں خودکشی کر دوں گی اگر مجھے انصاف نہ ملا۔ خاتون کی آنکھوں میں آنسو جو ہیں اس کی سچائی کا ثبوت ہے۔ اس سے بڑا کیا ایک عورت پہ گزرتی ہے جو لائیو ٹیلی کاسٹ پہ رو رہی ہو، اور مطلب فریاد کر رہی ہو، اور ادارے خاموش ہوں؟ یہ سوچ، یہ سمجھ سوچ سے باہر ہے۔ میں یہاں پر RPO اور DPO سرگردہ سے یہی کہوں گا کہ انصر اور ان کے شوہر کے ڈیٹے نکالے جائیں۔ اگر وہ آپس میں رابطے میں ہیں یا ہم شریک ہیں تو انصر کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خاتون کی مدد کی جائے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہوں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔